پاکستان کی سیاست میں کشیدگی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اتنی زیادہ کشیدگی بڑھ رہی ہے. دوسری طرف پاکستان کے تمام بڑے شہروں کی سڑکوں پہ روزانہ کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے. کہیں جبری برطرفیوں کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے، کہیں مہنگائی کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے، کہیں صحافت پر پابندیوں کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے. آج بھی مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف جو سیاسی کشیدگی ہے اس کے باعث ایسا لگتا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ صورتحال جو یہ کس طرف جاری ہے، اس پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور جناب سعید غنی صاحب جو کہ وزیر تعلیم ہیں حکومت سندھ کے، اور اس کمیٹی میں بھی شامل ہیں جس نے کہ کیپٹن صفدر کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے اس کی تحقیقات کرنی ہے. سعید غنی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. آج بہت سے وفاقی وزراء نے پریس کانفرنسیں کی ہیں، وزیر اعظم کے بہت سے ترجمانوں نے بیانات دیے ہیں، اور جو کیپٹن صفدر کی کراچی کے ایک ہوٹل میں گرفتاری کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس میں تو کہیں پہ رینجرز نظر نہیں آ رہی اور وہ تو بڑے آرام سے جا رہے ہیں. تو ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ابھی تحقیقات جو ہیں وہ تو شروع ہوئی ہیں نہیں ہوئی، اور ابھی انہوں نے اس کے نتائج نے سامنے آنا ہے، لیکن وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ملی بھگت تھی. یہ جو کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے حوالے سے جو گفتگو بلاول صاحب نے کی ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ پولیس جو ہے وہ اس نے جو چھٹی کی درخواست دی ہے اس کے پیچھے بھی بلاول ہاؤس ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ تحقیقات کا جو بھی نتیجہ آئے گا اس کو وفاقی حکومت نے نہیں ماننا. تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اچھا، میرے ساتھ میرا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جو ایک منسٹریل کمیٹی بنائی گئی ہے مجھے اس کا کنوینر بنا دیا ہے جی. اچھا، میں اب اس پہ کوئی بہت زیادہ بات کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں لگے گا، لیکن میں صرف اتنی عرض کر دوں کہ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ جو وفاقی وزراء یا جو ان کے 250-300 ترجمان ہیں وہ جو بات کرتے ہیں اس میں آپ کو سچائی نظر آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. جو واقعات ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی چیزیں اس کے اندر خفیہ ہیں، لیکن وفاقی حکومت کا یہ شروع سے طرز عمل رہا ہے کہ وہ مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں اور لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر کچھ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ لوگ الجھ جائیں. تو بہرحال وہ کوشش کرتے رہیں، لیکن حقائق جو ہے وہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، وہ چیزیں سب کے سامنے ہیں. اچھا، جو آپ کی یہ بتا دیں کہ جو آپ کی تحقیقاتی کمیٹی ہے یہ کب تک اپنی رپورٹ سامنے لے آئے گی؟ سر 30 دن کا وقت ہے، لیکن 30 دن ظاہر ہے میکسیمم ہے، ممکن ہے ہم کوشش کریں اس سے پہلے مکمل کر لیں، لیکن 30 دن کا وقت جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے. تو اگر جو آرمی چیف نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ اگر 10 دن میں اپنی رپورٹ دیتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی کمیٹی کی رپورٹ 30 دن کے بعد آئے گی. تو اس ان دا مین وائل مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ عدالت بھی اس کا از خود نوٹس لے. تو یہ معاملہ اگر عدالت میں چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو میں جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، آرمی چیف نے جو نوٹس لیا ہے اس لیے کہ ان کے ادارے کے کچھ لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھی ہیں اور وہ اپنے اگر ان کے لوگ کوئی انوالو ہیں تو اس کے خلاف ان کے متعلق وہ تحقیقات کر سکتے ہیں، ان کو کرنی بھی چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کے جو اور ایونٹس ہیں، جو اگر مطلب صرف ایک ہی واقعہ تو نہیں ہے نا کہ جی کچھ لوگ گئے اور آئی جی کے متعلق جو بات آ رہی ہو گئی، لیکن وہ ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کس طرح سے سیاسی جماعت استعمال ہوئی ہے ان کے وفاقی وزیر نے کیا کہا، ان کے ایم پی ایز نے کیا کہا، کس طرح میں پھر مجبور ہو رہا ہوں سر جانے پہ جہاں میں جانا نہیں چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر شاید یہ ثابت ہم کر جائیں گے کہ وہ غلط طریقے سے ہوئی ہیں. تو ہماری جو کمیٹی بنی ہے وہ صرف محدود نہیں ہے کسی ایک چھوٹے سے ایونٹ کے ساتھ. یہ جو پورا ایک ایپیسوڈ ہوا ہے، جو چیزیں اس میں ہوئی ہیں 2 دن تک 18 اور 19 تاریخ کی، ہم اس پورے کو دیکھیں گے. تو جو ٹیوارز ہیں اس کمیٹی کے، اس میں یہ چیزیں وضاحت سے درج ہیں. تو جو تحقیقات چیف آف آرمی اسٹاف نے کہی ہیں وہ کریں گے. مجھے نہیں پتا وہ رپورٹ پبلک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں اس پر، لیکن ہم جو ہے ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا، جو ٹیوارز بنائی گئی، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم پر کام کریں گے. اور رپورٹ پبلک کریں گے آپ؟ ابھی مجھ سے نہ پوچھیں، لیکن میری رائے میں تو ہونی چاہیے. اچھا، مصدق ملک صاحب، شاہد حقان عبادی صاحب نے آج ایک بات کی، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. ہمیں توقع یہ تھی ہماری عدالتیں جو صبح نوٹس لیتی رہی ہیں سیکرٹری صاحبان کے تبادلے کا، آج ایک افسر کو اغوا کر لیا اور عدالتوں نے نوٹس نہیں لیا. آج آئین کو توڑا گیا، عدالتوں نے نوٹس نہیں لیا.
اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی آرمی چیف نے بنا دی ہے, ایک سندھ گورنمنٹ نے بنا دیا ہے, لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ دونوں کا انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ عدالت سے کہہ رہی ہے کہ آپ از خود نوٹس لیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ پیپلز پارٹی والی کمیٹی پہ اعتماد نہیں کرتے؟ دیکھیں معاملہ جو ہے وہ آئین کا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وفاق کو قائم رکھنا ہے تو آپ کو صوبے اور وفاق کا ریلیشن شپ جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. اور جس چیز کو سوو موٹو نوٹس کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی انسانی حقوق کے علاوہ سب سے بڑی پروویژن یہ ہے کہ اگر وفاق اور صوبے کے درمیان میں کسی وقت کچھ آپ کو نوٹس لینا ہو تو آپ سوو موٹو کا انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ سوو موٹو کا انسٹرومنٹ بنا اس لیے ہے کہ کسی بھی وقت اگر وفاق اور صوبوں کے اس تکرار کے اندر میڈیشن کی ضرورت پڑے تو عدالتیں اس کے اندر انٹروین کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور درخواست بھی ہوگی اگر بالخصوص اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نوٹس پھر لیا جانا چاہیے کیونکہ یہ سوو موٹو کی روح رواں ہے انسانی حقوق کے علاوہ. نمبر ایک. نمبر دو, سب سے بڑی کسٹڈی جو وفاق کی ہے وہ سینٹ کے پاس ہے کیونکہ وہاں پہ ہر صوبہ برابر ہے. اب اگر ایک وفاقی ادارہ جو منسٹری آف انٹیریئر کے ذریعے پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے وہ جا کے وہاں کے آئی جی جس کے اپنے پاس لاکھوں سپاہی ہیں اور مسلح سپاہی ہیں ان کے گھر کا گھیراؤ کرتا ہے یا ان کو کسی اور جونیئر افسر کے دفتر میں لے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے ان سے کوئی درخواست سائن کروائی جاتی ہے, نہیں وہ جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گی. اگر ایسی چیز ہے تو ایک تحقیق مقرر تھی سینٹ کے اوپر جو میں آج بڑا خوش ہوا ہوں کہ وہاں کی جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے اس کو دے دی گئی ہے کہ آپ ایک اپنی انویسٹیگیشن کریں. اچھا, اب سینٹ کی لا اینڈ جسٹس کمیٹی بھی تحقیقات کرے گی, انڈیپینڈنٹلی تحقیق کرے گی. تو ایک تیسری تحقیقاتی کمیٹی تیسری تحقیقاتی کمیٹی آج فیصلہ ہو گیا ہے. اچھا, کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا ہے میٹر. اور اس کے ہیڈ کون ہے؟ اس کے ہیڈ جو ہیں میرے وہ تو کمیٹی کے اندر تو برابر اپوزیشن اور اس کے تمام کمیٹی کے سربراہ کون ہے؟ میرے خیال جاوید عباسی, سینیٹر جاوید عباسی مسلم لیگ نون کے. جی چلیں, تو مسلم لیگ نون کی بھی ایک کمیٹی بن گئی نا. نہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں نہیں دیکھیے میری بات سنیے میر صاحب, یہ ہنسنے کے لیے تو میں بھی مجھے مزہ آیا بات سن کے, لیکن بات یہ ہے کہ ہر کمیٹی کے اندر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ ہر ایک کی یعنی اپوزیشن کی اور حکومت کی برابر کی نمائندگی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے, اور جو واحد رول چیئرمین کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میڈیشن کا. چیئرمین اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتا جب تک ٹائی نہ ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وہاں سے بھی ہوگی انویسٹیگیشن. اور کتنے دن میں ہوگی؟ یہ دن ابھی مقرر نہیں کیے گئے, وہ سینٹ کے قوانین کے مطابق.